بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے بینکرز ہاؤسنگ سوسائٹی اے جی ایم کا آنکھوں دیکھا تفصیلی حال۔ محمد ابا احد من رجالکم۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ کو 2 3 4 حصوں میں یہ ہم پیش کریں گے۔ یہ اس تقریب کا پہلا حصہ ہے کڑوی گفتگو کی۔ شیخ اجمل رؤف نے اپنی سوسائٹی ممبران کے ساتھ، جن کو وہ اپنی فیملیز کی مانند سمجھتے ہیں، کچھ میٹھی اور کچھ کڑوی اور میٹھی گفتگو ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، جس میں کچھ میسج ہوتا ہے، کچھ رہنمائی ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ جو میٹنگ ہے یہ تھوڑی سی 1.5 سال کے وقفے سے لیٹ کال ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کووڈ تھا اور جس میں ڈپارٹمنٹ کی کچھ ریسٹرکشنز تھیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو لاسٹ ایئر تھا وہ آپ سے ملنے کا موقع نہیں مل سکا ہے جی ایم میں۔ ویسے تو میں وقتاً فوقتاً جو لوکل ہمارے رہائشی ہیں ان کی میٹنگ کال کرتا رہا ہوں، سی بلاک میں بھی کی ہے، یہاں اے بی میں بھی کی ہے۔ تو آج کی میٹنگ میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ باتیں، کچھ تلخ بھی، کچھ اچھی بھی، کچھ شیریں، کچھ میٹھی آپ سے شیئر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ گرمی کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کا دورانیہ مناسب کیا جائے، زیادہ لمبی نہ کی جائے، کیونکہ گرمی ہے اور ظاہر ہے لوگوں کے لیے آسانی ہے پیدا ہو جائے گی اس میں کہ ہم جلدی اس کو وائنڈ اپ کر لیں۔ بہرحال ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں 2 3 باتیں میں آپ سے سٹارٹ میں، اتنی دیر ہمارے باقی ممبر بھی آ جائیں گے، تو ذرا گپ شپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ اگر آپ 3 سال پہلے، جب 2.5 سال لگا لیں، جب مجھے آپ الیکشن میں آپ نے مجھے دوبارہ الیکٹ کیا پریزیڈنٹ کے لیے، تو ان دنوں میں جو دوسری پارٹی تھی وہ ان کا ایک منشور آیا کہ جی ہم یہ کام کریں گے، اور سوسائٹی میں ہم جو ہے وہ، بلکہ میں جب ان کا منشور پڑھتا تھا تو اس میں تھا کہ جی ہم یہ سارا کچھ فری کر دیں گے، اور یہ فری ہو جائے گا، وہ فری ہو جائے گا، جو الیکشن جیتنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں نعرے۔ تو مجھے انہوں نے، نعمان صاحب نے کہا جی کہ آپ بھی کوئی اپنا منشور دیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا یار میں کیا منشور دوں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کچھ وعدے کریں جیسے وہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو پچھلے 20 سال سے اس سوسائٹی میں ہوں، اور جتنا بھی میں نے سوسائٹی میں کام کیا ہے اس میں میں نے وہ کسی سے وعدہ تو نہیں کیا تھا، وہ تو میری ایک کمٹمنٹ تھی، اپنی ذات سے تھی، کسی سے وعدہ نہیں تھا۔ وعدے جو ہیں وہ تو کمپرومائز ہو جاتے ہیں، حالات سخت ہیں، بدل جاتے ہیں، لیکن کمٹمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو بدلتی نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ جی میں کیا وعدے کروں، میری تو کمٹمنٹ ہے، میرا پیشن ہے، اور میں نے اس سوسائٹی میں اتنے سال دیے ہیں، تو مجھے وعدے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کرنے ہیں مجھے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ضرورت ہوتی ہے، یہ رواج ہے، اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جو آپ نے منشور بنانا ہے بنا لیں، لیکن میں ان وعدوں کا قائل نہیں ہوں۔ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ کمیٹڈ ہیں کہ جی آپ نے لوگوں کے لیے، اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے،
بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ موقع دیتا ہے لوگوں کی خدمت کا اور وہ ڈیلیور کرتے ہیں، تو اس سے بڑی آخرت کی کوئی آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کریں. وہ ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ کر رہے ہیں کام، اور کوشش یہی ہے. کتنا کامیاب ہوئے ہیں، کتنا ناکام ہوئے ہیں، اس کی مثال آپ نے الیکشن میں دیکھی کہ 500 ووٹ تھے یا 600 تھے، اس میں سے 450 پونے 500 ووٹ مجھے پڑا. تو وہ کس وجہ سے تھا؟ میری کوئی برادری نہیں ہے، میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ووٹ پڑتا ہے یا برادریوں پہ پڑتا ہے یا آپ کہ جو ہے رشتہ داری ہیں دوسری چیزوں پہ. میرا تو کوئی ایسا، میں تو یہاں میری کوئی برادری نہیں، کوئی میرے ایسے ریلیٹیو نہیں. تو ممبروں نے مجھے ووٹ دیا. ایک بات آ گئی ذہن میں چلیں آپ سے، ایک ہاؤس ہے گپ شپ کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. ایک ڈیپینڈیبلٹی ہوتی ہے، ایک ریلائبلٹی ہوتی ہے. کوئی صاحب اس کا کوئی فرق بتا دیں گے کہ دونوں میں؟ اگر آپ کہیں جی کہ اعتماد ہے یا مجھے اس پہ بھروسہ ہے، ان دونوں میں فرق بتائیں گے آپ؟ کوئی صاحب کھڑے ہو کے بتا دیں. ذیشان صاحب تسی تے پڑھے لکھے بندے ہو، کوئی صاحب ایک فرق بتائیں کہ جی بھروسے میں اور اعتماد میں کیا فرق ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں کنوے کر سک رہا ہوں آپ کو. میں کوئی امتحان لینا نہیں ہے، مقصد صرف ایک یہ دیکھنا ہے کہ میری بات آپ کو شاید سمجھ آ جائے. تو کوئی صاحب اگر کہیں کہ جی میں بتا سکتا ہوں تو میں ان کو مائک دیتا ہوں، نہیں تو میں تو پھر آپ سے ڈسکس کروں گا ہی. چلیں چھوڑیں. میں بھروسے کی بات یہ ہے کہ جی آپ کسی شاپ پہ چلے گئے، آپ نے کہا جی کہ میں نے سونی ٹی وی لینا ہے. تو اس نے کہا جی اس کی پرائس بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا جی مجھے اس پہ بھروسہ ہے کہ یہ کمپنی اچھی ہے، اس کی پکچر اچھی ہے، سارا کچھ اچھا ہے. آپ اس کمپنی کے اوپر، سونی کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں. اچھا، جو آپ کا اعتماد ہوتا ہے نا وہ صرف اس پہ ہوتا ہے جو لائل ہوتا ہے، جو وفادار ہوتا ہے. یہ صرف پرسن ہو سکتا ہے، کموڈٹی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں میرے پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں تو اس کی ایک ریزن ہے کہ میری لائلٹی ہے، میں وفادار ہوں سوسائٹی کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ. میں نے ہمیشہ جو ہے اپنا مفاد سائڈ پہ رکھا ہے اور میں نے سوسائٹی کا مفاد دیکھا ہے. یہ سارے جانتے ہیں، 20 سال سے جانتے ہیں مجھے. تو میں عموماً کہتا ہوں کہ جی اعتماد جو ہے وہ ہمیشہ بیس کرتا ہے آپ کی لائلٹی پہ. آپ جس بندے کو با اعتماد کہتے ہیں نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا. تو مجھے وہ اعتماد کا ووٹ پڑا تھا، 450-500 ووٹ پڑا تھا مجھے. تو لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا اور میں نے ان سے وفاداری نبھائی. وفاداری کیسے نبھائی؟ کہ میں کمیٹڈ تھا کہ جی کچھ ایسے کام ہیں جو ڈیلے ہوئے ہیں لیکن میں نے اپنے اس ٹینیور میں کرنے ہیں. یہ 3 سال مجھے ملے ہیں، یہ میرے 3 سال ہی ہیں. نعمان صاحب کو پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ تکلیف بات یہ لگتی ہے کہ جی جب آپ کہتے ہیں جی یہ کام کل ہو جائے گا، میں کہتا ہوں یار یہ آج نہیں ہوا تو کل کیسے ہو جائے گا؟ اس میں کیا جادو کی چھڑی آئے گی یہ کل ہو جائے گا؟ یہ آج کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں ٹائم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. میرے پاس 2.5 سال ہے، 3 سال ہیں. ایک کام کو آپ چھیڑ لیں تو اس کام کے اندر ڈپارٹمنٹ انوالو ہے اور چیزیں انوالو ہیں، وہ چل ہے. اگر آپ اس کو اس دھارے میں چھوڑ دیں گے تو یہ تو 10 سال نہیں ہوگا. تو میں نعمان صاحب کو کہتا تھا کہ مجھے یہ نہ کہا کریں یار، آپ کی مہربانی ہے، مجھے یہ نہ کہا کہ میں نے جب کوئی آپ کو کام کہا نا تو آپ کہیں جی ہو جائے گا، یہ کر دیں گے. یہ نہ کہیں جی کل میں دیکھتا ہوں. میرے لیے کل نہیں ہے، میرے لیے آج ہی ہے. اگر آج آپ نہیں کر سکتے تو کل بھی نہیں کریں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں. تو میں اسی بیس کے اوپر چلتا ہوا میں نے کام کیے. وہ میں چلے مجھے ابھی ایک صاحب تھے، سرور صاحب، پتہ نہیں اتنے بیٹھے ہیں،
وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی اجمل صاحب آپ نے سارے وعدے پورے کر دیے. میں نے کہا اچھا کون کون سے کر دیے؟ کہتے جی وہ تو نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا وہ آپ رہائشی ہیں نا, آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو یہاں کے رہائشی نہیں, جنہوں نے AGM پہ صرف آنا ہوتا ہے, تو ان کو میں بتاؤں گا. بات یہ ہے جی کہ جب الیکشن کے دن تھے تو ہم ہر اس بلاک میں چکر لگاتے ہوتے تھے, تو ہر بلاک کے اپنے اپنے پرابلمس تھے. آپ دیکھیں اوپن سوسائٹی ہو نا, تو اس میں آپ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پلاٹ ہی ہے نا, ٹھیک ہے مسئلے مسائل ہیں لیکن وہ سیٹل ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ گھر بن گئے ہیں, یہ سوسائٹی 40% ڈیولپ ہو گئی ہے, لوگ رہتے ہیں یہاں پہ, ایک گھر کا مسئلہ نہیں ختم ہوتا یہاں پہ. تو آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ پوری سوسائٹی آباد ہے. C بلاک اس کے علاوہ ہے. پہلے لوگ کہتے تھے چھوٹی جی سوسائٹی ہے, انی جی سوسائٹی ہے. اب جتنی سوسائٹی یہ ہے اس سے زیادہ بڑی C بلاک ہے. میرے پاس یہاں C بلاک کے ممبر بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ اس سے بڑا بلاک ہے. اب یہ سوسائٹی چھوٹی نہیں ہے, یہ بڑی سوسائٹی ہے. اب یہ 1000 کنال سے اوپر ہے. جب میں آیا تھا یہ 450 کنال کی تھی, اب یہ الحمدللہ 1000 سے اوپر ہے. اور اسی حساب سے ممبر بھی ہیں یہاں پہ, رہائشیں بھی ہیں, لوگ رہتے بھی ہیں, ان کے مسئلے بھی ہیں. ایک دیکھیں یہ جو کام ہوتا ہے نا جی, یہ اس کا تسلسل ہوتا ہے. آپ جم جا کے ایک دن میں 9 گھنٹے لگا کے آپ اپنا جسم نہیں بنا سکتے. آپ کو روز 20 منٹ دے دیں آپ کا جسم ٹھیک ہو جائے گا. یہ پروسیس ہے ڈیلی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک دن کام کیا تو پھر 6 مہینے سوئے رہے ہیں, پھر ایک دن آپ کو خیال آیا پھر آپ اٹھے ہیں پھر ایک کام کیا. ایسا نہیں ہے, یہ اس میں تسلسل ہے. آپ کو روز کرنا ہے, روز آنا ہے, روز کرنا ہے, روز کوئی نہ کوئی آپ کے لیے مسئلہ ہے, آپ کو سیٹل کرنا ہے. میں ہمیشہ کہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے ساری پرابلمس کا آپ سلوشن نہ نکال سکیں, لیکن آپ سچویشن ہینڈل کرنا سیکھیں. ہو سکتا ہے ریزالو نہ کر سکیں, آپ کئی چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. میں اس کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہاتھ میں اور کیا نہیں ہوتی ہیں, لیکن آپ سچویشن تو ہینڈل کریں نا. یہ کام تو آپ کو آنا چاہیے. تو الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہے, جو کہ ہونا ہی ہوتا ہے جی, اتنی آپ کا نظام دیکھیں, آپ کا سسٹم دیکھیں, اس سسٹم کے اندر ہو نہیں سکتا کہ مسائل نہ ہوں. مسئلے ہوتے ہیں, لیکن کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے باہر ہوتے ہیں, کچھ مسئلے ایسے ہیں جن کو آپ سیٹل کر سکتے ہیں. اس میں کوتاہی نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے, کوتاہی ہونی بھی نہیں چاہیے. تو جو بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی کہ جی وعدے کیا پورے کیے. میں اس کو وعدے نہیں کہتا, میں کہتا ہوں مجھے پوچھیں جی آپ نے کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری کہاں ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میں نے AB میں ایک بات کہی تھی کہ میں لاسٹ میٹنگ میں ایک بزرگ تھے, وہ آج میرا خیال نہیں آئی, وہ میرا خیال دیکھتے رہیں TM نیوز TV. آئندہ پروگرام تک اجازت. اللہ نگہبان.